نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا میرا جو عمل ہے یہ اولاد سے محروم لوگوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو علاج کروا کے تھک گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ یہ جو عمل میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں یہ عمل بہت ہی برکت والا اور پاورفل عمل ہے۔ عمل شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور سنیں تاکہ آپ مکمل ویڈیو سے مستفید ہو سکیں، اور ہماری ویڈیو آگے بھی لوگوں کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ عمل بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ یہ عمل بہت ہی بابرکت عمل ہے، بہت پاورفل عمل ہے۔ یہ عمل میں نے بہت لوگوں کو بتایا ہے تو اللہ کریم نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ عمل آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کریم پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے کرنا ہے، دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں لانا۔ شک سے مراد یہ ہے کہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وظائف کا اثر نہیں ہوتا، نہیں بلکہ وظائف کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ آپ کو اگر خدا پر مکمل یقین اور ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے دل میں کبھی بھی شک پیدا نہیں ہوگا۔ آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ عمل کو کرنا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دو دن عمل کیا اور پھر کہا کہ میں تھک گیا ہوں اور اب میں عمل کرنا چھوڑ دوں گا، نہیں، ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ تو عمل شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہن کا واقعہ بتاؤں گی، ایک بہن کے بارے میں بتاؤں گی، بلکہ بہن نہیں، وہ میری فرینڈ ہیں جن کو میں نے یہ عمل بتایا اور اللہ کریم نے 9 سال بعد ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ انہوں نے مجھ سے اپنی سارے معاملات ڈسکس کیے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی، یعنی شادی کے 3 ماہ بعد ان کو پریگننسی ہوئی، لیکن اللہ کریم کو منظور نہیں تھا اور ان کا ایبورشن ہو گیا۔ جب ان کا ایبورشن ہوا تو ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا یعنی آپ نے 6 ماہ تک پرہیز کرنا ہے، یعنی 6 ماہ تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہ ہو، کیونکہ عورت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے ایبورشن کے بعد، اور ان کو میڈیسن دی تھی کھانے کے لیے تاکہ وہ ان کا اندر جو ہے پراپر کمپلیٹ ہو جائے، وہ پراپر ٹھیک ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ ایبورشن کے 1 ماہ بعد ہی دوبارہ ان کو حمل ٹھہر گیا، لیکن وہ حمل بھی 3 مہینے میں ضائع ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور انہوں نے اپنے میاں سے کہا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کہ پہلی دفعہ ہوا تو پہلی دفعہ یہ مسئلہ ہو گیا اور دوسری دفعہ بھی یہ مسئلہ ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ مایوس ہو گئیں، لیکن ان کے شوہر نے کہا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہوگی، اللہ کو نہیں منظور ہوگا، تم اس پر نا امید نہ ہو، پریشان نہیں ہو، اللہ کریم ہمیں اور اولاد سے نوازے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ آپ میاں بیوی نے کافی ٹیسٹ کروانے ہیں، اور انہوں نے کافی ٹیسٹ کروائے۔ لیڈی ڈاکٹر نے ان کی بیوی کو کہا کہ آپ کو مزید علاج کی ضرورت ہے، یعنی آپ بہت زیادہ ویک ہیں اور آپ نے 6 ماہ تک آپ نے کورس کرنے ہیں، اور انہوں نے 6 ماہ کے کورس کروانے کے بعد ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، اب آپ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، آپ میاں بیوی بالکل ٹھیک ہیں، جب خدا کا حکم ہوگا آپ کو اولاد ہو جائے گی۔ انہوں نے کنسیو کے لیے بھی کافی میڈیسن کھائی، لیکن خدا کو نہیں منظور تھا، ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود اتنے سال گزر گئے کہ 9 سال گزر گئے اور ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ ہمیشہ اور
اور اس لڑکی کے گھر والے اسے مجبور کرتے تھے کہ وہ اس کے شوہر کو کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن ان کے شوہر کہتے تھے کہ اولاد کے لیے میں دوسری شادی نہیں کروں گا، اگر مجھے رب نے دینی ہوئی تو مجھے اسی سے ہی اللہ کریم جو ہے میری اسی بیوی سے مجھے اولاد نوازیں گے۔ اللہ نے یہ تو نہیں ہے کہ وہ بانچ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم نے پہلے بھی ہمیں اولاد سے نوازا تھا، خدا کو منظور نہیں تھا اس لیے وہ دنیا میں نہیں آ سکی، لیکن ہمیں ہمارا رب اولاد سے ضرور نوازے گا۔ لیکن اس کے بہت ڈاکٹروں سے بھی علاج کروانے کے باوجود ان کا حمل نہیں ٹھہرا۔ وہ کہتی تھی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی، اور وہ جو لیڈی ڈاکٹر تھی وہ ان کے ساتھ ان کے کافی گھریلو تعلقات تھے، تو ان لیڈی ڈاکٹر نے ان کو ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ روحانی علاج بھی کروائیں، یعنی آپ ڈاکٹری علاج تو آپ نے کروایا ہے، آپ پراپر ٹھیک ہیں، لیکن آپ کسی سے دم کروائیں، کو روحانی علاج کروائیں تاکہ اللہ کریم جو ہے آپ کو اولاد سے نوازے۔ تو ان بہن نے یہ سارا معاملہ مجھ سے ذکر کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں، وہ آپ کو اولاد ضرور عطا کریں گے، چاہے بعض اوقات کچھ چیزوں میں دیر ہوتی ہے تو آپ پریشان نہیں ہوں، مایوس نہ ہوں، ڈپریشن کا شکار نہ ہوں۔ اس کے بعد میں نے ان کو یہ عمل بتایا کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ قرآن مجید کی یہ 30ویں پارے کی آیت ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے بولنا نہیں ہے، باوضو حالت میں اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو پڑھنا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، آگے پڑھنا ہے حامیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ جب ویڈیو سن رہے ہوں تو آپ اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے لکھ لینا ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول آخر شروع میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو جب آپ عمل کریں گے تو ساتھ آپ نے پانی رکھ لینا ہے، اور آپ نے پانی پر دم کر کے اس عمل کو پینا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا بھی کرنی ہے۔ تو یہ عمل آپ نے کم از کم 90 دن جاری رکھنا ہے، یعنی 3 مہینے تک آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ عذر کے دوران اس عمل کو نہیں کر سکے تو آپ باقی کے دن جو ہیں بعد میں شمار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمل میں آپ سے دوبارہ شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے ایک تو نماز کی پابندی کرنی ہے، پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں کسی تنہائی والا جگہ بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور گڑ گڑا کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو، یہ جو آیتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ آیتیں کیا ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق حامیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ساتھ میں پانی رکھ لینا ہے، اور پانی پر دم کر کے آپ نے اس کو روزانہ پینا ہے، خود بھی پینا ہے اور شوہر کو بھی پلانا ہے، اور بعد میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور یہ عمل آپ نے کم از کم 90 دن جاری رکھنا ہے، اور عذر کی حالت میں آپ بعد میں بھی اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ حسب استطاعت، جتنی آپ استطاعت رکھتی ہیں اس کے بقدر آپ نے صدقہ بھی کرنا ہے، یعنی کسی غریب کو پیسے دے دیں، مسجد میں پیسے ڈال دیں، لیکن آپ نے اس کے بعد جب آپ عمل کر لیں گے اس کے بعد آپ نے صدقہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ عمل جب میں نے ان کو بہن کو بتایا تو اللہ کریم نے ان کو اولاد نرینہ عطا کی۔ تو میرے ان بہن بھائیوں سے درخواست ہے جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، وہ اس عمل کو ضرور کریں، خود بھی کریں اور آگے بھی فارورڈ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے کلام میں برکت ہے، یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ اس کو عمل میں لے کے آئیں، زندگی کا معمول بنائیں تو اللہ کریم آپ کو کسی بھی نعمت سے محروم رکھیں گے۔ بس یقین ہونا چاہیے، اور یقین اور کامل یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی سنیں گے اور آگے بھی لوگوں کو فارورڈ کریں گے تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔